جس عظیم ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، وہ عظیم ہستی محتاج تعارف نہیں، بلکہ یوں کہہ لیں جن کو الف با نہ آتا ہو وہ بھی جانتے کہ اعلیٰ حضرت کون ہے، جن کو کچھ نہیں آتا انگوٹھا چھاپ ہے، آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ آپ کس مسلک پہ چلنے والے ہیں، کن کے ماننے والے ہیں، تو کہیں گے ہم رضوی ہیں، بریلی کے ماننے والے ہیں۔ بریلی ایک چھوٹا سا شہر ہے، سوداگران ایک چھوٹا سا کنجسٹڈ محلہ، آج پوری دنیا کی زینت بنا ہوا ہے، سبحان اللہ، پوری دنیا کی زینت ہے۔ آج آپ نیٹ میں سرچ کریں تو آپ کے گاؤں کا نام کم آئے گا، سوداگران کا نام زیادہ آئے گا۔ اعلیٰ حضرت نے صرف اور صرف ہمارے ایمان ہی کو نہیں چمکایا، ہم کو بھی چمکایا، سبحان اللہ، ہماری پہچان کو چمکایا، سبحان اللہ۔ آج ہم یہ ٹوپی لگا کے جائیں تو کہتے ہیں یہ سنی لوگ، کہتے ہیں بریلوی لوگ ہیں۔ ہمارا وجود، ہمارے لباس، ہمارا رہن سہن، ہمارا طرز عمل یہ بتا رہا ہے کہ ہم بریلی کے ماننے والے ہیں، سبحان اللہ۔ اگر غور کرنا چاہیے کہ بھائی جب ہمارا رہن سہن، ہماری ٹوپی بتا دے کہ ہم بریلی ہیں تو اس بریلی میں کچھ بات تو ہوگی، اور اگر بریلی میں بات ہوگی تو بریلی والے کی کچھ بات ہوگی، سبحان اللہ۔ آج جس کو کچھ نہیں آتا انگوٹھا چھاپ وہ بھی اعلیٰ حضرت کو تنگ کرتا ہے۔ ارے میاں تم نے کبھی پڑھا نہیں، سنا تو ہوگا، امیر و غالب کو، اقبال کو سنا ہوگا، نام تو سنا ہوگا، امیر و غالب کا نام تو سنا ہوگا، ان شعراء کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ بڑے بڑے شعراء جہاں پر پانی بھرنے جائے اس عظیم ہستی کا نام امام احمد رضا ہے۔ جہاں سارے شعراء کے کلام دم توڑ دے وہاں سے امام احمد رضا کی شاعری کی بات ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ وہاں سے میں شاعری پر بھی تو کروں گا، لیکن ایک بات اور بتا دوں، کوئی نہ کہے گا کہ وہ شعری آتا تھا، ہر ایک سبحان اللہ، بلکہ کچھ علماء نے کہا کہ 55 علوم و فنون پر آپ کو دسترس حاصل تھی، مہارت تامہ حاصل تھی۔ علوم کو جاننا، سیا بیٹھے ہوئے، علوم کو جاننا یہ الگ بات ہے، لیکن اس پر مہارت حاصل کرنا یہ الگ بات ہے۔ اعلیٰ حضرت سے بس جانتے نہیں تھے، اعلیٰ حضرت صرف جانتے نہیں تھے بلکہ مہارت تامہ حاصل تھی۔ یہ تو بزرگوں کی بات ہے۔ آج کی نئی تحقیق کہہ رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو 55 نہیں بلکہ 108 علوم و فنون پر دسترس حاصل تھا۔ 108 علوم و فنون پر مہارت تامہ جس عظیم ہستی کو حاصل ہو اس عظیم ہستی کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ آج اگر کوئی کنڑ بولے تو کہتے ہیں یار تم کنڑ بھی آتی ہے، تم بنگلور میں رہے ہو کیا؟ کوئی تمل بول رہے تم تمل ناڈو میں رہے ہو کیا؟ چنئی میں رہے ہو کیا؟ کوئی کیرلا ملیالم بولے تو کہے گا تم کیا کیرلا میں رہے ہو کیا؟ کوئی بنگالی بولے تو کہے تم بنگالی بھی بولتے ہو، تم کو بنگالی بھی آتی ہے۔ آدمی کو اگر 3 سے 4 لینگویج آ جائے، 3 سے 4 لینگویج بولنا سیکھ لے، مہارت کی بات نہیں کر رہا میں، صرف بولنا ٹک 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 بولنا سیکھ لے تو آدمی فخر کرتا ہے کہ میں کنڑا اگر چلا گیا بنگلور تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آتی ہے، بول سکتا ہوں۔ جو 3-4 لینگویج جان لے سینہ چوڑا کر دیتا، اعلیٰ حضرت 3-4 نہیں، 3-4 زبان موجود نہیں، 3-4 علم پر نہیں بلکہ 108 علوم و فنون پر مہارت تامہ حاصل کر رہا ہے۔ اور یہ شعر و شاعری کی بات، اللہ اکبر، یہ شعر و شاعری کی بات، ارے کسی شاعر نے کیا کہا ہے کہ وہ شعر پر یاد نہیں آ رہا کہ تم اعلیٰ حضرت کے مقام کو مرتبے کو کیا سمجھو، اس کے پہلے زینے پر ہی چڑھ کر بتاؤ، اور کنز الایمان تو ایک کرامت ہے، تم ذرا ہدا کے بخشش بھی پڑھ کے سناؤ۔ کنز الایمان تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدا کے بخشش بھی پڑھ کر، اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں کھڑے ہو کے اللہ کے گھر میں
नहीं सकता 99%। और 99 में पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, दानिशवर लोगों की बात कर रहा हूँ। एक मुनाजरा हो रहा था, मैंने उसको क्लिप सुना, उसमें तो एक शेर पे कर रहा था कि वो कुछ शेर था कि बाद ज़िल्लत के लाखों सलाम। वहाबी ने कहा कि भाई बाद ज़िल्लत तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िल्लत हुई के बाद में जो है उसके लाखों सलाम पढ़ा जा रहा है। सुन्नी उलमा ने कहा नादान तुम हदायत बच्चे को पढ़ा कैसे, वो बादे नहीं है, वो बोझ ज़िल्लत है। बोझ के माने दूर के होते हैं, बाद के माने बाद के होते हैं, तो ज़िल्लत से भी दूर है हमारे नबी सुभान अल्लाह। कहने का मतलब आता ये है कि बोझ ज़िल्लत के लाखों सलाम। तो जो मौलवी बादे और बोझे को समझ ना पाए वो आला हक के तर्जुमा कंजुल ईमान क्या समझेगा। मैं कम पढ़े लिखे लोगों अनपढ़ लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन मौलवियों की बात कर रहा हूँ जो बादे और बोझे को समझ ना पाए। अरे जो हमारे के बख्शिश को न समझे वो कंजुल ईमान के तर्जुमे को क्या समझेगा। और कंजुल ईमान को समझने के लिए आला हक का गुलाम बनना पड़ता है। सुभान अल्लाह, जो रज़ा का गुलाम हो रहा है। अब कंजुल ईमान अब जो है हमारे का तर्जुमा कंजुल ईमान में रज़ा ने किया है। अब जो गुलाम है सदरुल अल्फाज, अब वो तफसीर खज़ाइल इरफान कर रहे हैं। यानी आला हक के तर्जुमे को समझने के लिए आला हक का गुलाम बनना पड़ता है, तब जाके तर्जुमा समझ में आती है। वो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी इल्म की बात है। एक बात और सुनिए फिर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हुज़ूर मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह, मुहद्दिस सूरती, ये हुज़ूर मुहद्दिसे आज़मे हिंद के हदीस के उस्ताद हैं। किनके उस्ताद हैं भाई? हुज़ूर मुहद्दिसे आज़मे हिंद के, हुज़ूर मुहद्दिसे आज़मे हिंद के हदीस के उस्ताद मुहद्दिस सूरती। आला से बेपनाह प्यार करते थे। आज लोग कहते हैं बरेली 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 कर रहे हैं, रज़ा 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 का नबी हमने रज़ा रज़ा, तो भाई रज़ा रज़ा करते हैं। तो मुहद्दिस सूरती वो बहुत ज़्यादा आला से इश्क फरमाते हैं। हालांकि वो ना आला के शागिर्द थे ना आला के मुरीद थे, मगर बहुत प्यार करते थे। किसी ने पूछ लिया कि भाई आप आला से इतनी मोहब्बत करके इतना इश्क करते हैं, ना आप उनके शागिर्द हैं, ना आपके उनके खलीफा है, ना उनके मुरीद, आप उनकी इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? तो आपने कहा कि नादान, तू मुझे कहता है कि मैं रज़ा 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 क्यों करता हूँ? इसलिए करता हूँ, बेशक इसलिए करता हूँ, बेशक मैं मुरीद आला हज़रत का नहीं हूँ, मैं शागिर्द आला हज़रत का नहीं हूँ, लेकिन सुनो इश्क़ मुस्तफ़ा इश्क़ रसूल मुझे जो कुछ अता हुआ है मेरे पीर से नहीं बल्कि आला हज़रत से बरेलवी से, आला हज़रत से बरेलवी से अता हुआ। सुभान अल्लाह, वो बड़े बुजुर्ग आला हज़रत से मोहब्बत करें। आज हम रज़ा रज़ा का दिल जल जाते, चेहरा सूख कर करेला कलर हो जाता है, ऐसा मुरझा गया। अबे हम जो मोहब्बत करते हैं हम एहसान फरामोश लोग नहीं हैं। हम एहसान, तुमने तो सारे एहसान को फरामोश कर दिया। उधर मुफ्ती आदमी का वो शेर है कि और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, आला का शेर है, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियों कलमा पढ़ाने का एहसान किया। तो तुम तो एहसान फरामोश हो, दगाबाज हो, मगर हम एहसान फरामोश हम लोग नहीं है। हम वो लोग हैं कि जो हमारे ऊपर एहसान करे उन्हें सच्चे दिल से प्यार करते हैं। हम पूछेंगे कि भैया आला हज़रत ने क्या एहसान किया, तो हम बताते हैं आला हज़रत ने क्या एहसान किया। ऐसे माहौल में जब ईमान हमारा सिसकता नजर आ रहा था, ईमान का चराग टिमटिमाता नजर आ रहा था, ऐसे हालत में इमाम अहमद रज़ा ने हमारे ईमान के चराग को ताबनात करवाया है, रोशन करवाया है, और कहा कि जिस चराग को तू बुझाने के चक्कर में है, ये चराग जलेगा तो तू यहाँ भी कामयाब है और वहाँ भी कामयाब है। अगर ईमान से चराग यहाँ बुझ गया तो तू यहाँ भी बर्बाद है और वहाँ भी बर्बाद है। जिसने हमारे ईमान को दिला बख्शी, हमारे ईमान में ताज़गी और बालिग़ी पैदा की, जिसने हमारे ईमान को तक़वियत पहुँचाई, हम उनकी तारीफ न करें, उनसे प्यार न करें? क्या तुम्हें पता नहीं है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? ईमान असल है, ईमान
اصل ہے. ایمان نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں ہے. فی نار جہنم خالدین فیہا. ایمان نہیں ہے تو کتنا ٹھونگا مار لے. اچھا ایک بات مجھے بتایا آپ کو، اگر کوئی کافر نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ کامیاب ہے وہ؟ جب تک کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل نہ ہو اس کی نماز ہی نہیں. چاہے کتنا کر لے، عقیدت کتنی بھی رکھ لے، وہ نماز نہیں ہے. جب وہ کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوا اب نماز ہے. تو اصل چیز تو ایمان ہے، اصل چیز تو ایمان ہے. اور اعلیٰ حضرت نے اصل کو، ہمارے اصل کو بتایا ہے، ہماری اصل کو بتایا ہے. اور اسی اصل کی وجہ سے ہماری نسلیں بچ رہی ہیں. سبحان اللہ. اگر ہماری اصل میں بچ رہی تھی تو ہماری نسلیں نہ بچ رہی، اس لیے کہ ہماری نسلیں گمراہ ہو جاتی اور نسلیں گمراہ ہو گئی تو پھر برباد ہو. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو اصل کو بچانے والی ذات کا نام امام احمد رضا. سبحان اللہ. اصل کو بچانے والی ذات کا نام. مجھے بتایا کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمیر کی دھرتی پر تشریف لائے، پرتھوی راج چوہان بادشاہ تھا. آپ لوگ سنتے ہیں علماء کرام سے ہے نا، کئی ٹن تیل ایک رات میں اس مندر میں جلایا چراغ، ہر جگہ پہ بت رکھے ہوئے تھے ہے نا بھائی. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سب کو ہٹا کے باہر کر دیا. سب کو ہٹا کے باہر کر دیا. سبوں کے دلوں کو پاک و صاف. صحیح ہے نا؟ 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. سبحان اللہ. سبوں کے دلوں کو پاک کیا، صاف کیا، بتوں کو ہٹا دیا، کلمہ پڑھا کر دل کو صاف کیا. اب کچھ لوگ انگریز ایجنٹ ایسے پیدا ہوئے، وہ جو دل صاف تھا نا اس میں ذرا سا ڈوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، نقطہ چھوٹا سا دھبا ڈالنے کی کوشش کیے، اور کہا کہ اتنا صاف ہے دھبا ڈالا. آپ جانتے ہیں کہ اگر چیز بالکل وائٹ ہو، کالا ہو، دھبا پڑ جائے گا تو کالا دھبا زیادہ دکھتا نہیں. امام احمد رضا نے اس دھبے کو پہچانا. امام احمد رضا نے اس دھبے پہ آنا اور کہا جو چیز صاف ہے اور یہ چیز تو کسی کے لیے ہے، یہ چیز تو کسی کے لیے اپنے بارے فرماتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ اے فاضل بریلوی، آپ کا جو آپ کتنا پیار کرتے ہیں اللہ سے، کتنی محبت کرتے ہیں اللہ سے، کتنا پیار کرتے ہیں رسول اللہ سے. فاضل بریلوی فرماتے ہیں اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کر دو، ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ ہوگا اور ایک ٹکڑے پر محمد رسول اللہ ہوگا. آنا فاضل بریلوی نے کہا کہ بھائی ایک ڈاٹ لگا ہوا ہے، بندہ لگایا ہے، لگانے والا کون ہے؟ لگانے والا ٹوپی داڑھی والا تھا. لگانے والا اب ٹوپی داڑھی والا نہ ہوتا تو تلوار سے بات ہوتی، تلوار سے بات ہوتی. اب تھا ٹوپی داڑھی والا، اس کو ہٹانے کا اب تلوار کی جگہ اعلیٰ حضرت نے قلم سے کام کیا. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا ہے؟ ارے قریب آ کے دیکھو کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا ہے. تمہارے مولوی خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں فاضل بریلوی جو فتویٰ دیے ہیں انہی فتووں کے سب اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو معاف فرما کر جنت عطا فرما دیا. انہی فتووں کے سب اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے گا. مغفرت کا سب یہ فتوے ہیں اعلیٰ حضرت، یہ ہماری زبان ہماری کتابوں میں. ہم تو حالات کو بخشے بخشائے مانتے ہیں. بخشے بخشائے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں اعلیٰ تعالیٰ نے اتنا اپنے آپ کو وقف کر دیا، فنا کر دیا کہ ہم نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. ہم نے سمجھا کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری کتاب ہم تو اعلیٰ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ ہم تو مانتے ہیں تو سبحان اللہ کہ اعلیٰ حضرت جائیں گے، ہم نے کسی پیچھے جائیں گے. ایک شعر مجھے یاد ہے، اس تعلق سے بھول گیا میں، ایک کلام کا شعر تھا، یاد نہیں آ رہا مجھے کہ
احمد رضا تو آج تم اگر نہ مانتے ہو کل حشر میں دیکھنا کہ تمہیں ماننا ہوگا. اور سج دھج کے وہ غلاموں کو لے کر دیکھو محشر میں بریلی کا امام آ رہا ہے. تو کچھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم تو مانتے ہیں. اب رہی بات تمہاری, تم تو ہم سے بغاوت کرنے کے باوجود ہمارے فتووں کی تائید میں ہو. یہ حقان کی دلیل ہے. سبحان اللہ, یہ حقان کی دلیل ہے. میں آج کر رہا تھا کہ اعلیٰ فاضل بریلوی کو 108 آج کی تحقیق میں نہیں تحقیق میں 108 علوم و فنون پر مار کھاتی. سبحان اللہ. اور علم حدیث کے کیا کہنے. سبحان اللہ. علوم محدث صورتی اور اعلیٰ فاضل دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھانے گئے. ہم لوگ دسترخوان پر کھانا کھانے بیٹھتے تو کیا کرتے ہیں بھائی, کوئی واٹس ایپ یوز کرتا ہے, کوئی موبائل یوز کرتا ہے, کوئی بھائی اپنی باتیں کہتے تو گپے لڑاتا ہے. اعلیٰ فاضل بریلوی اور محدث صورتی کھانا کھانے کے بیٹھے تو بیگن سبزی میں کیا بنی تھی, بیگن, جس کو ہم کہتے ہیں بیگن بنی تھی سبزی. تو بات چلی کہ کیا بیگن کا ذکر حدیث میں آیا ہے, کیا بیگن کا ذکر حدیث میں آیا ہے. تو حضور محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 7 حدیثیں پیش کی. کتنی حدیثیں؟ 7 حدیثیں پیش کی بیگن کے تعلق سے. اعلیٰ فاضل بریلوی نے 7 اور بڑھا دی 14 کر. بیگن ایک ایسی سبزی ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, اس کو کھانے سے کچھ ہوتا ہی نہیں. آدمی کو سمجھنا کہ کھانے سے ہوتا کیا ہے, تو کوئی سمجھ پائے آپ لوگ بھائی بیگن کھانے سے کیا ہوتا ہے. گاجر کھاؤ تو وٹامن ہے, مولی کھاؤ تو بھائی وٹامن ہے, ہری مرچ کھاؤ تو بھائی وٹامن سی ہے. بیگن کھاؤ تو کیا ہے, ہمیں پتا ہے. کھجلی ہوتی ہے. حضور محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 7 حدیثیں پیش کی. اعلیٰ حدیث کتنی پیش کی؟ 7. پھر اعلیٰ کے 7 اور حدیثیں پیش کی, یعنی 21 حدیثیں اعلیٰ فاضل بریلوی نے بیگن کے تعلق سے پیش کی. کتنی حدیثیں بھائی؟ آج میں کھانا کھاتا ہوں تو بولے کہ حضرت ٹماٹر کے بارے حدیث پیش کر دو, تو اتنی ساری کتابیں کھاتا ہوں وہ دے دے. مگر بات دسترخوان میں بیٹھے بیٹھے ہو رہی ہے, نہ کتاب ہاتھ میں ہے نہ قلم ہاتھ میں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. محدث صورتی نے 7 پیش کی, اعلیٰ حدیث 7 سے 21 کا ذکر. اگر آپ کو یہ نہ کہے بھائی بیگن کا ذکر تو حدیث میں ہے تو کیسے بیگن کھاؤ. اعلیٰ فاضل بریلوی نے 21 حدیثوں کے بعد کہا یہ حدیث موضوع ہے, یہ حدیث موضوع ہے, یہ حدیث موضوع ہے, یہ حدیث ایک ایک بعد پورے 21 حدیث کو موضوع قرار دیا اور کہا اس کے جو بھی راوی ہے یہ جھوٹا ہے یا فلاں ایسا ہے, فلاں کی بات میں اعتراض ہے. یعنی کہ یہ ساری حدیثیں جو 21 حدیثیں پیش کی گئی ہے یہ ساری حدیثیں موضوع ہے, گڑی ہوئی ہے. حق تو یہ ہے کہ بیگن کے تعلق سے ایک حدیث موجود نہیں ہے. اور اس کے پیچھے آ رہا ہے تو لکھ لیا کہ حدیث ان حدیثوں کے تعلق سے ساری حدیثیں موضوع ہے, باطل ہے. اس کے تعلق سے جو بیگن کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں ہے. کل کوئی سوال کرتا بھائی حدیث بیگن کے تعلق سے نہیں ہے, ارے یہ ایسی سبزی ہے جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں, جس کو کھانے والی ہمارے گزرنے کی کھجلی ہوتی ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے. کل کوئی کہہ سکتا تھا ارے بیگن جس سے کھجلی ہوتی ہے تمہارے نبی نے اس کا ذکر حدیث میں کیا, تمہارے نبی نے اس کا ذکر حدیث میں کیا, تو اللہ کے رسول کی شان میں کوئی نازیبہ کلمات کہہ سکتا تھا. جتنی بھی حدیثیں کہی گئی ہے یہ ساری کہی ہوئی ہے. حق تو یہ ہے کہ بیگن کے تعلق سے کوئی بھی حدیث موجود ہے, سرکار نے فرمایا ہی بیگن کے تعلق سے. یہ اعلیٰ حضرت کا علم ہے. اچھا مجھے بتائیے قرآن شریف پڑھتے پڑھتے مجھے میں حافظ قرآن ہوتا ہوں, پڑھتے پڑھتے میں اٹک جاتا ہوں, بھول جاتا ہوں. مثال سے اعلیٰ فاضل بریلوی 21 حدیث کو وہ حدیث ہے جو موضوع ہے, وہ حدیث ہے جو موضوع ہے بیان بھی کر رہے ہیں, ان کے راویوں کو بیان کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں راوی روایت کرنے والے وہ کیسے ہوتا ہے پتا ہے؟ جیسے کہ سرکار سے روایت صدیق نے کی, اور وہ صدیق طلحہ نے کی, طلحہ سے زبیر نے کی, اسی طریقے سے کے والے ہوتے ہوتے ائمہ حدیث تک حدیثیں پہنچی.
اب ان میں اگر بیچ میں 10 تھے تو 10 میں کون آدمی تھا جو جھوٹا تھا؟ کون آدمی جن کی باتوں پر یقین نہیں؟ میں صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ روایت کرنے والے صحابی کا تابعین کے تابعین کے بعد دوسرے اور بھی لوگ، اور کچھ باتیں جو اپنے سے بیان کر کے کہتے ہیں، کہا جاتا کہ بھائی یہ حدیث ہے، ان حدیثوں کی بات کر رہا ہوں میں اعلیٰ فاضل بریلوی۔ اب دیکھیے حدیثوں کو بیان کرنے کے بعد، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد ان کے راویوں پر بھی نظر ہے۔ اب ان 21 میں سے اگر ایک کو 10 آدمی بھی روایت کرنے والے ہیں تو 21 حدیث میں کتنے راوی ہو گئے؟ 200 کے اوپر ہو گئے۔ ان 210 میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کس پر یقین کیا جا سکتا ہے، کس پر یقین نہیں کیا جا سکتا، اعلیٰ حضرت یہ بھی پتا ہے تمہارا۔ اسی لیے فرمایا، علماء فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم صغیر وہ لکھتے تھے جو سرکار کہتے تھے، اور احمد رضا وہ لکھتے تھے جو غوث اعظم کہتے تھے۔ احمد رضا وہ لکھتے تھے جو غوث اعظم کہتے تھے، ان کے مقام۔ ایک بات مجھے اور بتائیں، آج لوگ بہت تنقید کرتے ہیں، میری تقریر کہیں اور تھی، میں کہیں اور پہنچ گیا، باتیں سننا یہ بھی ضروری ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، ہمارے ہاتھ میں ہم کو کسی کو ہمارے ابا کو خط لکھنا ہے، لیٹر لکھنا ہے، اب میں الفاظ بولوں گا، محترم المقام، لائق سے احترام، جناب ابا ہوا، پھر کہیں بس خلوص لکھوں کہ کہ جو میرے ابا کے کھانا غلط نہ ہو جائے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایک خط کو لکھنے کے لیے ہم 1 گھنٹہ سوچتے ہیں۔ سر لوگ بیٹھے ہیں، اگر کسی کرمچاری کو کوئی نوٹس جو ہے خریدا لینا ہے تو ڈیئر سر جو ہے لکھ کے پورا اس کو جو ہے بناتے سجاتے ہیں تو 1 گھنٹہ لگتا ہے، آدھا گھنٹہ ہی صحیح۔ اعلیٰ حضرت بریلوی حدیثوں کو لکھتے تھے، مسائل لکھتے تھے۔ آج ایک مسئلہ اگر مجھے یاد ہے تو کوئی پوچھ لے تو میں ڈرتا ہوں کہ زبان غلط نہ نکل جائے، تو بھائی جاؤ میں کتاب دیکھ کے بھی بتاتا ہوں، کتاب یہ دیکھ کر میں صحیح کا آپ کے لاگے بولتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی ایک ہاتھ سے ادھر لکھ رہے، ایک ہاتھ سے ادھر لکھ رہے، کیا بیان کروں؟ ہماری اوقات بساط کیا ہے ہمارے بارے بیان؟ نادان جس کو انگوٹھا صحیح لگانے آتا ہے، ادھر سے لگانے سکتا ہوگا، ادھر سے لگانے سکتا ہوگا، وہ اعلیٰ پر اعتراض کرتے ہیں۔ ارے سنو، کسی مفکر کا قول ہے کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم حضرت ہونا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم بولا ہوا ہے، منیمم کم سے کم حضرت ہونا ضروری ہے۔ ارے جن کو سمجھنے، جن کی زندگی کو سمجھنے کے لیے حضرت ہونا ضروری ہے، آج اس کے اوپر ان کے اوپر غیر حضرت ہونا لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں کر رہا تھا اعلیٰ بریلوی دونوں ہاتھ لکھتے ہیں۔ اب اس ہاتھ میں ایک مضمون ہے، اس ہاتھ میں ایک مضمون ہے، ہم لکھ رہے ہیں، یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ اما بعد، اور یہاں پہ ہم دوسرا کچھ لکھ رہے ہیں میں خیریت سے ہوں، تو اما بعد کے بعد کیا آئے گا، میں خیریت سے ہوں پر کیا آئے گا؟ ایک ساتھ ذہن دونوں طرف کام کرنا چاہیے۔ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے منہ اٹھا کے کچھ بھی بول دیتے۔ میں نے کہا کہ بزرگوں کا فرمان ہے کہ غوث اعظم کو لکھتے تھے، وہ بولتے تھے جو سرکار کہتے تھے، اور اعلیٰ حضرت وہ لکھتے تھے، یعنی قلم اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور چلانا غوث اعظم کا ہوتا تھا۔ اسی لیے لکھتے تو دونوں ہاتھ سے تھے، مگر کرم غوث اعظم کا ہوتا تھا۔ کرم اعلیٰ حضرت کو سمجھو گے کیا بھائی؟ اعلیٰ حضرت آج تو دیکھے نا، اللہ ماں شیر ہندوستان، شیر نیپال، شیر فلاں اتنے القابات، اللہ اکبر۔ جیسا عالم کوئی شیر بنگال ہے، کوئی شیر نیپال ہے، کوئی شیر جلگاؤں ہے، ابھی آگے ایسا ہوگا کوئی شیر یاول ہے، پھر کوئی شیر یاول میں شیر بابو جی پورا ہے، کوئی اس میں پھر شیر فلاں گلی ہے، تو اس میں پھر شیر فلاں گھر ہے، پتا چلا کہ ہر گھر میں ایک شیر ہے، صحیح ہے نا؟ اور اگر ان القابات پر روک نہ لگایا جائے، ان القابات پر اگر روک نہ لگایا تو ایک زمانہ ایسا آئے گا
कोई बिहार का होगा, बिहार भैंस आ रहा, जानवरों के नाम दे रहे, शेर बंगाल, शेर बंगा, तो कहें बिहार के भैंस, बिहार भैंस आ रहा या भैंस से बिहार आ रहा, मगरमच्छ महाराष्ट्र आ रहा, भालुए बेंगलोर आ रहा, ये लकब हो जाएगा। अगर इन पर लोग, मैं ये हंसने वाली बात नहीं, मैं कहना चाहता हूँ आज अलकाबाद में आगे पीछे लगाए जाते हैं कि आदमी का नाम तो अलकाबाद ज्यादा हो जाता है, मगर आला क्या क्या शान है, सुभान अल्लाह, आला का मकाम है, सुभान अल्लाह, जिनके शागिर्द मुहद्दिस आज़म हो, सुभान अल्लाह, जिनके दोस्त सदरुल फाजिल हो, सुभान अल्लाह, जिनके अंदर इमाम आज़म के तफक्कुर फी दीन हो, जिनके अंदर इमाम शाफई की फरासत हो, जिनके अंदर इमाम मालिक की मोहब्बत हो, जिनके अंदर इमाम मालिक की मोहब्बत हो, जिनके अंदर इमाम अहमद बिन हंबल जैसी निरंतर हो, जिनके अंदर अली की खिलाफ हो, जिनके अंदर उस्मान की सखावत हो, जिनके अंदर उमर की अदालत हो, जिनके अंदर सिद्दीक की ताकत हो, तब जाके कोई इमाम अहमद रज़ा बनता है, तब जाके कोई इमाम अहमद रज़ा बनता है। आप मुझे सोचे ना, बताएं ना, हमारे आगे पीछे इतने अलकाब होते हैं, इतने आगे पीछे अलकाब होते हैं, मगर ये धीरे धीरे कोई नहीं जानता इनको कोई नहीं जानता। यहाँ से हम बाहर जा रहे, कौन जानता है, साल जा रहे, कहाँ के होते यावल के मुझे मुझे जानते, कहाँ के अगर तुम कोई जानता, मगर सिद्दीक अबू बकर आज भी सिद्दीक है, सुभान अल्लाह, लक़ब मेरे मुस्तफा ने, अबू बकर आज भी सिद्दीक, उमर आज भी फारूक, उस्मान आज भी गनी, अली आज भी कर्रमल्लाह, अबू तलाब, इमाम आज़म आज भी अबू हनीफा, ये अहतमाम आज भी है। क्यों? इसलिए कि हम लोगों को अलकाबात दिए हैं, वो हमारे पीरों ने, हमारे मुरीदों ने दिए हैं, और आला हज़रत और बुजुर्गों को जो अलकाबात दिए हैं, बल्कि हम लोग सिद्दीक को जो अलकाबात दिए हैं, वो रहमत लिल आलमीन दिए हैं। अगर किसी को रहमत लिल आलमीन अलकाबात के अलकाब से नवाज दे, वो सुबह क़यामत तक सिद्दीक है, वो सुबह क़यामत तक फारूक है, वो सुबह क़यामत तक सफ़ी है, वो सुबह क़यामत तक कर्रमल्लाहुल करीम है। आला हज़रत को आला हज़रत तक हमने और आपने इसे मुल्ला ने नहीं बनाया है, आला हज़रत को आला हज़रत तक सरकार गौस आलम मुस्तकीर को बनाया है, उनकी तालीमात में बनाया है। लक़ब क्या हमने और आपने दिया है हज़रत को? शायर कहता आला हज़रत है, आला मकाम आपका, आला हज़रत है, आला मकाम आपका, इसलिए आला हज़रत है नाम आपका, इसलिए आला हज़रत है नाम आपका। और मुस्तफ़ा जान रहमत के लाखों सलाम, कितना प्यारा है ये सलाम आपका। तो याद कर रहा था कि आला अल्फाज़ में प्रयोग, ये सारी चीजें किसी के अंदर मौजूद होती हैं, तब उस अजीम हस्ती को इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल फ़रीद कहा जाता है। और फिर तुम कितना भी कुछ कह लो, टाइम जैसे तो नहीं हो गया, तुम कितना भी कुछ कर लो, आप लोग के लिए मैं उससे माफी चाहूंगा, कर रहा हूं, तुम कितना भी कुछ कह लो, कितना भी कुछ कर लो, मगर जिसकी शान को रब बढ़ाए, सुन ले आदा में बिगड़ने का नहीं। आलम फरमाते हैं सुन ले आदा, सुन ले आदा, मैं बिगड़ने का नहीं, वो सलामत है बचाने वाले, वो सलामत है बचाने वाले। और मक्ते फरमाते क्यों अल्लाह आज गली सूनी है, उठ मेरे धूप बचाने वाले, उठ मेरे धूप बचाने वाले, तू घटाए से किसी से न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा वादी रज़ा की, वो है हिमालय लगाता है, जिस सब देखती है वो इलाका लगाता है। अगलों ने लिखा है जो कुछ है इस सदी में वो तनहा लगाता है, वो तनहा लगाता है। बोलने वाली गलती हुई हो खुदा बार बार कभी मुझे माफ फरमाए, मैं